बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल हदीद की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। ये पारा नंबर 27 में है और इसकी टोटल आयात 29 है। सूरह हदीद कुरान हकीम की 57वीं सूरह है जो मदनी सूरह है और अपने गहरे रूहानी और फिक्री मज़ामीन के बाइस ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। अल हदीद का मतलब है लोहा और ये सूरह हमें न सिर्फ लोहे की ताकत और फादियत से आशना करती है बल्कि एक मोमिन के दिल में ईमान की वो मजबूती पैदा करने की दावत देती है जो किसी फौलाद से कम ना हो। ये सूरह अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुदरत और कायनात के हर जर्रे पर उसकी हाकमियत को नहायत बलीग अंदाज में बयान करती है। दिलों को झंझोड़ देने वाले अंदाज में ये याद दहानी करवाती है कि दुनिया की ज़िंदगी महज एक धोखा है, एक खेल है और असल ज़िंदगी तो आखिरत की है जहाँ ईमान, सदका और कुर्बानी रंग लाएगी। सूरह हदीद हमें इस दुनिया की चकाचौंध से निकलकर अल्लाह की तरफ रजू का रास्ता दिखाती है। ये अहले ईमान को झंझोड़ कर कहती है, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से नरम हो जाएं? आयत नंबर 16। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा दिल पर लगता है और हर गाफिल को चौंका देता है। सूरह का पैगाम है कि अल्लाह की राह में खर्च करना, कमज़ोरों का सहारा बनना और अल्लाह की खातिर कुर्बानी देना ही वो रास्ता है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। तो आएँ सूरह हदीद का तर्जमा और तफसीर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज़ ने जो ज़मीन और आसमानों में है और वही ज़बरदस्त दाना है। इसकी तफसीर है यानी हमेशा कायनात की हर चीज़ ने इस हकीकत का इजहार और ऐलान किया है कि इसका खालिक व परवरदिगार हर ऐब और नक्स और कमज़ोरी और ख़ता और बुराई से पाक है। इसकी ज़ात पाक है, उसके सिफ़ात पाक हैं, उसके अफ़ाल पाक हैं और उसके अहकाम भी ख्वाह वो तकवीनी अहकाम हो या शरई सरासर पाक हैं। यहाँ सब्बाह सीगा माजी इस्तेमाल किया गया है और बाज़ दूसरे मकामात पर युसब्बिहू सीगा मुज़ारे इस्तेमाल हुआ है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का मफ़हूम शामिल है। इसके मायने ये हुए कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमेशा अपने खालिक और रब की पाकी बयान करता रहा है, आज भी कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। असल अल्फाज हैं होवल अजीज़ुल हकीम। लफ्ज़ होवा को पहले लाने से खुद ब खुद हसर का मफहूम पैदा होता है, यानी बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वो अजीज़ और हकीम है बल्कि हकीकत ये है कि वही ऐसी हस्ती है जो अजीज़ भी है और हकीम भी। अजीज़ के मायने हैं ऐसा ज़बरदस्त और कादिर व काहिर जिसके फैसले को नाफिज होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, जिसकी मज़ाहमत किसी के बस में नहीं है, जिसकी अतात हर एक को करनी ही पड़ती है ख्वाह कोई चाहे या ना चाहे, जिसकी नाफरमानी करने वाला उसकी पकड़ से किसी तरह बच ही नहीं सकता। और हकीम के मायने ये हैं कि वो जो कुछ भी करता है हिकमत और दानाई के साथ करता है। उसकी तख्लीक, उसकी तदबीर, उसकी फरमा रवाई, उसके अहकाम, उसकी हदायत सब हिकमत पर मबनी है। उसके किसी काम में नादानी और हमाकत और जहालत का शायबा तक नहीं है। इस मकाम पर एक लतीफ़ नुक्ता और भी है जिसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कुरान मजीद में कम ही मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला के सिफ़त अजीज़ के साथ कवी, मुक्तदर, जब्बार और ज़ू इंतकाम जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जिनसे महज इसके इक़्तिदार और मुतलक का इजहार होता है, और ये सिर्फ उन मौक़ों पर हुआ है जहाँ सिलसिला कलाम इस बात का मुतकाज़ी था कि ज़ालिमों और नाफरमानों को
اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو چھوڑ کر باقی جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ حکیم و علیم، رحیم و غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، درگزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو اور بد سیرت ہو تو اس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالاتری حاصل ہے وہ یا تو اپنی طاقت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، یا وہ بے رحم اور سنگ دل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یا بدخو اور بد کردار ہے۔ طاقت کے ساتھ ان بری صفات کا استعمال جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم و علیم اور رحیم و غفور اور حمید و وہاب ہونے کا ذکر لازمی کیا گیا ہے تاکہ انسان یہ جان لے کہ جو خدا اس کائنات پر فرما روائی کر رہا ہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر فیصلہ سراسر دانائی پر مبنی ہوتا ہے، علیم بھی ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کرتا ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بے پناہ اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، غفور بھی ہے، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خردگیری کا نہیں بلکہ چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کرتا ہے، وہاب بھی ہے، اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کا نہیں بلکہ بے انتہا فیاضی کا برتاؤ کر رہا ہے، اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہے۔ قرآن کے اس بیان کی پوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت کے مسئلے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں۔ حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حاکمیت غیر محدود اقتدار کا مالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طاقت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے یا اس کو بدلنے یا اس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو، اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان، جاہل، بے رحم اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سراسر ظلم و فساد ہوگی۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان یا انسانی ادارے یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیا ہے ان کو یہ فرض کرنا پڑا ہے کہ وہ غلطی سے مبرا ہوگا، مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی بادشاہ یا پارلیمنٹ یا قوم یا پارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطا طریقے سے استعمال کر سکے، اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایسا علم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو سرے سے پوری نوع انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے، یکجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لالچ، خواہشات، تعصب اور جذباتی رضا و غضب اور محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالا تر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن اپنی اس بیان میں در حقیقت حاکمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ عزیز یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے، حکیم و علیم ہے، رحیم و غفور ہے اور حمید و وہاب ہے۔
آیت نمبر 2، زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 3، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے تو وہ رہے گا۔ وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے، اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے، کیونکہ حواس سے اس کی ذات کو محسوس کرنا تو درکنار، عقل و فکر و خیال تک اس کی کنہ و حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس کی بہترین تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں، جنہیں امام احمد، مسلم، ترمذی اور بہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے اور حافظ ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے نقل کیا ہے، یعنی تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے خلود اور ابدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ بات کیسے نبھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ہے، یعنی جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا؟ اس کا جواب خود قرآن مجید ہی میں موجود ہے کہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، سورہ القصص آیت نمبر 88، یعنی ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات کے سوا۔ دوسرے الفاظ میں ذاتی بقا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے یا باقی رہے تو وہ اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے، اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے، ورنہ بذات خود اس کے سوا سب فانی ہے۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو خلود اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطا فرمائے گا۔ یہی معاملہ فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں، جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے، اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک وہ موجود رہ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔